اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بائز ہائر سیکنڈری اسکول کپوارہ کلاس 11ویں سبجیکٹ اردو تو موضوع گدڑی کا لال نور خان جس کا مصنف مولوی عبدالحق ہے۔ تو کل ہم نے خاکہ کے بارے میں آپ کو جانکاری دی، تو آج ہم انشائیہ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ اس کے بعد ہم گدڑی کا لال نور خان کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے انشائیہ کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں گے۔ انشائیہ اردو ادب کی سب سے کم عمر صنف ادب ہے، یعنی کہ انشائیہ اردو ادب کی سب سے کم عمر صنف ادب ہے، یعنی کہ اس کو کم ہی ٹائم ہو گیا ہے۔ انشائیہ انگریزی میں پرسنل ایسے کہلاتا ہے۔ انشائیہ میں شخصی خیالات و تاثرات جو کسی بھی چیز سے متعلق ہوتے ہیں انہیں اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک نئی بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ تو انشائیہ میں کسی شخصی خیالات یا تاثرات کو کسی بھی چیز سے متعلق ہوتے ہیں انہیں اس انداز سے بیان کیا جاتا ہے کہ دوسرا اس پہ پڑھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ انشائیہ میں گہری سے گہری بات خوشگوار انداز میں بیان کی جاتی ہے۔ انشائیہ کا ایک خاص موضوع فطرت کی منظر کشی ہے۔ انشائیہ میں طنز و مزاح کا عنصر بھی ملتا ہے۔ انشائیہ میں تسلسل اور روانی کا ہونا بھی لازمی ہے۔ انشائیہ کے ابتدائی نقوش ملحہ وجی کے سبرس میں ملتے ہیں۔ سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، فرحت اللہ بیگ وغیرہ اردو انشائیہ نگاری میں قابل ذکر ہیں۔ تو اس کے بعد ہم گدڑی کا لال نور خان کا باقی حصہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کتاب کا پیج نمبر 77 یعنی 77 نکالیں گے تو ہم یہ آگے پڑھیں گے۔ کرنل اسٹوارٹ بی جو ہنگولی چھاونی کے کمانڈنگ افسر تھے ان پر بہت مہربان تھے۔ رسالے کے شریف انگریز سے کہا کرتے تھے کہ ہمارے بعد انگریز افسر تم کو بہت نقصان پہنچائیں گے۔ تو کرنل اسٹارٹ جو ہنگولی میں چھاونی کمانڈنگ افسر تھے تو وہ نور خان پر بہت مہربان تھے۔ آپ کو پہلے بھی سبق میں پتا ہے کہ نور خان ایک ایماندار، محنتی اور راست باز شخص ہیں جو شریف نفس بھی ہیں اور ایماندار بھی ہیں۔ تو کرنل اسٹوارٹ ان پر بہت مہربان تھے، تو وہ اکثر بیشتر اپنے انگریز سے کہا کرتے تھے کہ انگریز افسر میرے بعد نور خان کو بہت نقصان پہنچائیں گے اور ان کو ستائیں گے۔ وہ ان کی روش سے خوش نہیں تھے۔ جو انگریز افسر تھے وہ اس کی اس روش سے خوش نہیں تھے۔ اور خوش کیوں کر ہوتے؟ خوشامد انہیں چڑھتی اور غلامانہ اطاعت آتی نہیں تھی۔ تو جو نور خان تھے تو وہ اس کو خوشامد کرنا نہیں آتی تھی اور غلامانہ اطاعت بھی نہیں آتی تھی ان کو۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ اپنے کرنل کے ہاں کھڑے تھے کہ ایک انگریز افسر گھوڑے پر سوار آیا۔ تو مولوی عبدالحق لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ وہ اپنے جو کمانڈنگ افسر تھے ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ ایک انگریز افسر گھوڑے پر سوار ہو کے آیا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے خان صاحب سے کہا کہ گھوڑا پکڑو۔ انہوں نے کہا میں سائنس نہیں ہوں۔ تو جو ہی انگریز افسر گھوڑے پہ سوار ہو کے آیا تو اس نے کہا خان صاحب نور خان سے کہ میرا گھوڑا پکڑو۔ تو انہوں نے کہا میں سائنس نہیں ہوں۔ سائنس اس کو کہتے ہیں جو گھوڑوں کی دیکھ ریکھ پر مامور ہوتے ہیں، تو وہی گھوڑوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ تو خان صاحب نے اس سے کہا کہ میں سائنس نہیں ہوں۔ اس نے ایسا جواب کو سننا بہت چینب جبی ہوا، تو اس کے ماتھے پر شکن ہوئی۔ وہ بہت غصے میں آگ بگڑا ہوا، مگر کیا کرتا؟ آخر باغ درخت کی ایک شاخ سے
अटका कर अंदर चला गया। तो उसने घोड़े को एक दरख्त से उसकी बाग अटकाई और वो अंदर चला गया। अब जो साहब बाहर आए तो घोड़ा नदार। तो जो ही वो वापस आए वहां से अंदर से, तो घोड़ा वहां मौजूद नहीं था। बहुत झुंझलाया, बड़ी मुश्किल से तलाश करके पकड़वाया, तो जगह जगह जख्मी पाया। तो घोड़ा वहां से भाग निकला था, और जब तलाश करके वापस लाया गया तो वो बहुत जगह उसके जख्म पाए गए, यानी कि जख्मी हुआ था। इसने कर्नल साहब से खान साहब की बहुत शिकायत की। तो जो ये अंग्रेज अफसर था उसने कर्नल से नूर खान की शिकायत की। मालूम नहीं कर्नल ने उस अंग्रेज अफसर क्या जवाब दिया, लेकिन वो खान साहब से बहुत खुश हुआ और कहा तुमने खूब किया है। तो कर्नल ने खान साहब से कहा, नूर खान से, कि आपने बहुत ही अच्छा किया। खान साहब को जब ये रंग देखा तो उसकी इसी में खैर इसी में समझी कि किसी तरह वजीफा लेकर अलग हो जाएं। तो अंग्रेजों को सताने के बाद खान साहब को ये सूझा कि मैं अब फौज से वजीफा लेकर अलग हो जाऊं, यानी कि फौज की नौकरी छोड़ दूं। वो बीमार बन गए और अस्पताल में रुजू किया। तो उसने अस्पताल में रुजू किया ताकि वो सर्टिफिकेट वहां से कुछ लिख कर लाएं, ताकि फौज को खैर बात कहें। कर्नल स्टुअर्ट ने डॉक्टर से कह दिया, उनकी मदद दी, और इस तरह वो कुछ दिनों बाद डॉक्टर की रिपोर्ट में वजीफा लेकर फौजी मुलाजिम से सुबुक्त हुए। तो डॉक्टर ने उसको वो रिपोर्ट दे दी, तो इस तरह वो फौजी मुलाजमत से सुबुक्त हुई। सच है कि इंसान की बुराइयां ही उसकी तबाही का बायस नहीं होती, बैज़ औक़ात उसकी खूबियां भी उससे ले डूबती हैं। तो ये बात नूर खान के लिए मौजू होती है, क्योंकि उसकी जो खूबियां थी वही उसको लेकर डूबी, क्योंकि वो खूबियां अंग्रेजों को नहीं पाती थी। कर्नल स्टुअर्ट ने बहुत चाहा कि मिस्टर हैंकलिन नाज़िम पुलिस से सिफारिश करके उन्हें एक अच्छा ओहदा दिलाएं, मगर खान साहब ने उसे कबूल नहीं किया और कहा कि मैं अपने वतन दौलताबाद में ही रहना चाहता हूँ। तो कर्नल स्टुअर्ट जो थे, तो उनने चाहा कि उसको नाज़िम पुलिस से सिफारिश करके किसी अच्छे ओहदे पर दिला दें, लेकिन खान साहब ने वो कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं अपने वतन में दौलताबाद में रहना चाहता हूँ। अगर आप सूबेदार और साहिब औरंगाबाद से सिफारिश फरमाए तो बहुत अच्छा हो। कर्नल साहब बहुत असरार करते रहे, देखो तुम्हें पुलिस में बहुत अच्छी खिदमत मिल जाएगी, इनकार न करो, मगर यह न माने। आखिर मजबूर होकर नवाब मुकद्दर जंग बहादुर सूबेदार सुबह औरंगाबाद से सिफारिश की, और सूबेदार साहब की इनायत से वो किला दौलताबाद के जमादार हो गए और बहुत खुश हुए। तो आखिरकार उन्हें दौलताबाद के जिमत के जमादार हो गए, वहाँ जो किला था उसके जमादार हो गए और बहुत खुश हुए। नवाब मुकद्दर जंग के बाद नवाब बशीर नवाज जंग औरंगाबाद के सूबेदारी पर आए। वो भी खान साहब से बहुत मेहरबान थी। तो जो नवाब मुकद्दर के बाद नवाब बशीर नवाज जंग औरंगाबाद की सूबेदारी पर आए, तो वो भी उनसे बहुत ही खुश थे नूर खान से। इसी ज़माने में लॉर्ड कर्जन वायसराय दौलताबाद तशरीफ लाए। तो इस ज़माने में लॉर्ड कर्जन हिंदुस्तान के वायसराय थे, तो वो दौलताबाद तशरीफ लाए। खान साहब ने सलामी देने के लिए तैयारी की, कई तोहफे साथ साथ रख कर सलामी देना शुरू की। तो जो ही वायसराय आए तो उसको सलामी देने के लिए कई तोहफे एक साथ चलाई गई। लॉर्ड कर्जन घड़ी निकाल कर देख रहे थे। जब सलामी ख़त्म हुई तो नवाब साहब से खान साहब की तारीफ की। तो जब सलामी ख़त्म हुई तो नवाब साहब से खान साहब की तारीफ की। सलामी ऐसे कायदे और अंदाज से दी कि एक सेकंड का फ़र्क न होने पाया। नवाब साहब ने इसका तज़किरा खान साहब से किया और कहा कि मियाँ अब तुम्हारी खैर नहीं मालूम होती। लॉर्ड कर्जन जब किला के ऊपर बलाई हिसार पर गए तो वहां सुस्ताने के लिए कुर्सी पर बैठ गई। तो सलामी के बाद लॉर्ड कर्जन जो हिंदुस्तान के वायसराय थे, तो वो सुस्ताने के लिए, आराम करने के लिए बालाई हिसार यानी कि ऊपरी किले के ऊपरी हिस्से में आ गए और कुर्सी पर बैठ गई और जेब से सिगरेट दान निकालकर सिगरेट सुलगाया। तो लॉर्ड कर्जन ने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और सिगरेट जलाना शुरू किया, यानी सुलगाया, कि यह फौजी सलामी लेकर आगे बढ़े और कहा यहाँ सिगरेट पीने की इजाज़त नहीं।
تو کچھ فوجی وہاں سے اس کے سلامی دے کر آگے بڑھ گئے، لیکن یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ لارڈ کرزن نے جلتا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا اور جوتے سے رگڑ دیا۔ تو نور خان نے لارڈ کرزن سے کہا کہ یہاں سگریٹ پینے کی اجازت نہیں ہے، تو اس نے اپنا جلتا ہوا سگریٹ نیچے پھینک دیا اور جوتے سے رگڑ ڈالا۔ یہ حرکت دیکھ کر نواب بشیر، نواز جنگ بہادر اور دوسرے عہدیدار کا رنگ پھک ہو گیا، یعنی کہ ان کا رنگ متغیر ہو گیا، یعنی وہ غصے میں آ گئے۔ مگر موقع ایسا تھا کہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، لہو کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ بیعت میں بہت لے دے کی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ خان صاحب نے قاعدے کی پوری پابندی کی تھی، اس پر چوں چرا کی گنجائش نہیں تھی۔ تو خان صاحب نے اپنی جو یہاں سگریٹ کی پینے کی اجازت نہیں تھی، تو اس نے وہی قاعدے کی پابندی کی تھی۔ اب اس سے اتفاق کہے یا خان صاحب کی تقدیر کہ لارڈ کرزن نے جانے کے بعد فائنانس کی مدد کے لیے مسٹر واکر کا انتخاب کیا۔ ریاست کے مالیے کی حالت اس زمانے میں بہت خراب تھی، تو اس زمانے میں مالیے کی حالت اس ریاست کی بہت خراب تھی۔ مسٹر واکر نے اصلاحیں شروع کی۔ اس لپیٹ میں قلعہ دولت آباد بھی آ گیا۔ تو جو اصلاحیں شروع کی گئی تو اس میں دولت آباد کا قلعہ بھی آ گیا، اور کے ساتھ خان صاحب کی تخفیف کی گئی۔ تو بہت سے ملازموں کی ملازمتیں چلی گئی۔ اس طرح تخفیف میں خان صاحب بھی آ گئی۔ دولت آباد میں ان کی کچھ زمین تھی، اس میں باغ لگانا شروع کیا۔ جب وہاں سے چھٹی ہو گئی تو وہ اپنے گھر دولت آباد آ گئی، تو کچھ زمین تھی اس میں ایک باغ لگانا شروع کر دیا۔ مسٹر واکر دورے پر دولت آباد آئے تو ایک روز ٹہلتے ٹہلتے ان کے باغ میں آ پہنچے۔ تو مسٹر واکر نے دولت آباد میں ایک روز ان کے باغ کو ٹہلتے ٹہلتے ان کے وہاں پہنچے۔ خان صاحب بیٹھے گھاس کھرپ رہے تھے، یعنی کھرپان سے گھاس کاٹ رہے تھے۔ مسٹر واکر آئے تو اٹھ کر سلام کیا، پوچھا کیا حال ہے؟ کہنے لگے آپ کی جان و مال کی دعا دیتا ہوں کہ آپ کی بدولت گھاس کھودنے کی نوبت آ گئی۔ تو اس پر خان صاحب نے کہا کہ آپ کی بدولت میں گھاس کھودنے کی نوبت آ گئی۔ مسٹر واکر نے کہا یہ تو بہت اچھا کام ہے، دیکھو تمہارے درخت انجیر سے کیسے لدے ہیں، ایک ایک آنے کا انجیر بیچو تو کتنی آمدنی ہو جائے گی۔ خان صاحب گھبرائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کم وقت انجیروں پر بھی ٹیکس لگا دے۔ تڑ سے جواب دیا کہ آپ نے انجیر لدے ہوئے تو دیکھ لی، اور یہ دیکھا کتنے گل سڑ جاتے ہیں، کتنے آندھی اور ہوا گرتے ہیں، کتنے پرندے کھا جاتے ہیں، یہ ہماری دن رات کی محنت ہے۔ مسٹر واکر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ تو خان صاحب نے ان سے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے انجیر کتنے گل سڑ جاتے ہیں، تو ان میں کتنے آندھی سے گر جاتے ہیں اور کتنے پرندے کھاتے ہیں، تو ہماری دن رات کی محنت ہے۔ تو مسٹر واکر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ رحمٰن کل اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ۔